غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ، میرا ایک بیٹا ہے جو میری زندگی کا واحد سہارا ہے، اس کے علاوہ میرا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ یا غوث پاک، میرے اس لڑکے کا دل آپ کی طرف بہت مائل ہے، وہ آپ کو بہت چاہتا ہے اور آپ سے بہت محبت اور عقیدت رکھتا ہے۔ حضور، خدا را اس کو اپنی غلامی میں قبول فرما لیجئے، وہ آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ ایک اچھا مقام حاصل کر سکے اور آپ کے باقی خلفاء کی طرح ایک بہت بڑے روحانی مقام پر پہنچ جائے۔ یا غوث، میں چاہتی ہوں یہ آپ کی خدمت میں ہی رہے اور آپ اس کی تربیت خود فرمائیں۔ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے اس بڑھیا سے فرمایا کہ اے نیک بخت خاتون، جیسے میرے اللہ کی مرضی، اور اس کے بیٹے کو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنے پاس رکھ لیا۔ پیارے ساتھیو، غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اس کی روحانی تربیت کا آغاز نفس امارہ کو زیر کرنے سے کیا اور اسے بتایا کہ اے میرے بیٹے، سب سے پہلے تم نے اپنی خواہشات کو ختم کر کے اپنی مرضی کو اللہ عز و جل کے تابع کرنا ہوگا، اس کے بعد روحانیت کی دنیا میں تم سفر کرنے کے قابل بنو گے اور تمہاری ذات اللہ جل شانہ کی تجلیوں میں گم ہو جائے گی۔ ناظرین، اسی طرح اس نوجوان کی تعلیم و تربیت شروع ہو گئی۔ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے حکم کے مطابق اس لڑکے کو لنگر خانے سے کھانے کے لیے جو کی روٹی کے سوکھے ٹکڑے دیے گئے اور اسے بتایا گیا کہ اسے انہی ٹکڑوں پر گزارا کرنا ہوگا، اسے کھانے کو اور کچھ نہیں ملے گا۔ یہ حضور غوث پاک کا حکم ہے۔ اس سے کیا ہوا کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا وہ مرید سوکھے ٹکڑے کھانے کی وجہ سے نہایت ہی کمزور پڑ گیا اور اس کا حشاش بشاش چہرہ زردی مائل ہو گیا۔ پیارے ناظرین، کچھ دنوں کے بعد وہ بڑھیا اپنے بچے کو ملنے کی غرض سے وہاں پر آئی۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا جو کی خشک روٹی سالن کے بغیر کھا رہا ہے اور نہایت ہی کمزور ہو گیا ہے، اس کا زردی مائل چہرہ دیکھ کر وہ بڑھیا حیران و پریشان ہو گئی، بلکہ یوں کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ یہ سوچنے لگی کہ یہ میرے بچے کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ فوراً شکایت کرنے کی غرض سے سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کے حجرہ مبارک کی طرف دوڑی چلی آئی۔ جب وہ حجرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ بھنی ہوئی مرغی تناول فرما رہے ہیں اور گوشت کھانے کے بعد ہڈیوں کو ایک برتن میں جمع فرماتے جا رہے ہیں۔ اس بڑھیا نے تقریباً روتے ہوئے انداز میں آپ رحمت اللہ علیہ سے شکایت کی اور عرض کیا کہ حضور، آپ نے میرے بچے پر کوئی مہربانی نہیں فرمائی، بلکہ آپ رحمت اللہ علیہ اس سے زیادتی والے برتاؤ کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے نیک بخت خاتون، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تو بڑھیا بولی، حضور، میں یہ اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ یہاں آپ بھنی ہوئی مرغی کا گوشت تناول فرما رہے ہیں اور وہاں میرا بیٹا بغیر سالن کے جو کی روٹی کھا رہا ہے۔ حضور، یہ کہاں کی شفقت ہے؟ یا غوث، یہ کیسی مہربانی ہے؟ یہ آپ نے بہت ناانصافی کی ہے، میرے بیٹے کو سوکھی روٹی کھلا رہے ہیں جو اس نے اپنی زندگی میں آج تک کبھی کھائی ہی نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس طرح کے برتاؤ کا عادی ہے۔ اس بڑھیا کی یہ بات سن کر سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نہایت ہی دل فریب انداز میں مسکرا دیے اور آپ رحمت اللہ علیہ نے بغیر کچھ کہے اپنا ہاتھ مبارک کھائی ہوئی مرغی کی ان ہڈیوں پر رکھا اور اپنی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا کیے کہ اے مرغی، اس اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑی ہو جا جس کے قبضہ قدرت میں عبد القادر جیلانی سمیت تمام مخلوقات کی جان ہے۔ پیارے ناظرین، پھر کیا ہوا کہ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے یہ فرماتے ہی اس مرغی کی ہڈیوں پر یکا یک
گوشت آنا شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مرغی فوراً زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی اور اپنے پر زور زور سے جھٹک کر ایک طرف کو چل دی۔ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے نیک بخت خاتون، ابھی تمہارا بیٹا تصوف کی دنیا میں کم سن ہے، وہ بہت چھوٹا ہے۔ جب وہ بھی اس مرتبے تک پہنچ جائے گا تو جو چاہے گا کھائے گا، وہ جو چاہے گا وہ کرے گا، لیکن پہلے اسے محنت اور ریاضت تو کرنی ہی پڑے گی تاکہ وہ اس مقام تک رسائی حاصل کرنے کے قابل بن جائے۔ ناظرین، وہ بڑھیا بہت ہی شرمندہ ہوئی اور سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر کر زاروں قطار رونے لگ گئی اور آپ سے معافی کی طلبگار ہوئی۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اسے معاف فرما دیا اور وہ خوشی خوشی واپس اپنے گھر کو روانہ ہو گئی۔ سبحان اللہ، تیرے نام سے یا غوث مجھے جانتی ہے دنیا، تیرے نام سے یا غوث مجھے جانتی ہے دنیا، تیرے نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے۔